دم لم تمسه النار. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے آج ہم محترم رانا محمد اقبال ایڈوکیٹ مرحوم کی ایصال ثواب کی نیت سے اور ان کے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے. موت وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں جو خدا کی حقیقت کے منکر ہیں. دنیا میں مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ بھی ہیں اور مذہب سے انکار کرنے والے بھی ہیں. دنیا میں خدا کو ماننے والے بھی ہیں اور دنیا میں خدا کا انکار کرنے والے بھی ہیں. مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار روئے زمین پر رہنے والا کوئی انسان نہیں کرتا. دوسری طرف اس موت سے غفلت جو ہے وہ بھی ایک عالمی سچائی اور حقیقت ہے. ہم میں سے ہر انسان جب کسی کے جنازہ میں ہوتا ہے تو اسے ہرگز یہ خیال نہیں آتا کہ کل میرا بھی جنازہ پڑھا جانا ہے. گلخانی میں، تیجا میں، چہلم میں، عرس میں آنے والے لوگوں کو ہرگز ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرنے کا یقین عطا فرمائے. اور یہی یقین جب انسان کے دل میں اترتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. رانا محمد اقبال مرحوم کے اس گلخانی کے موقع پر بڑی محبتوں سے رانا گلزار صاحب نے میرے برخوردار جناب صاحبزادہ حسان خان اظہری صاحب کے ذریعے مجھے دعوت دی اور بڑا اصرار کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے اتنی دور سفر کر کے آنا آج وہ آسان ہے، لیکن پھر بھی سفر جو ہے وہ ایک مشقت والی چیز ہوتی ہے. مگر آپ سب کی محبتیں مجھے اس اجتماع تک کھینچ کر لے آئی. سٹیج پر علماء کرام اور مشائخ عظام، نعت خوان اور قرہ حضرات جلوہ افروز ہیں. ان میں حضرت علامہ ارشاد احمد خان اظہری دامت برکاتہم العالیہ کا موجود ہونا ہم سب کے لیے باعث عزت و افتخار ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا میں اس موضوع کی طرف چلتا ہوں. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام میں سب سے بڑی حقیقت اور بنیاد وہ محبت رسول ہے. اگر محبت رسول نہیں ہے تو ایسے شخص کا ایمان بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. زبان سے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر دل میں اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے تو اس کا کلمہ پڑھنا بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے،
روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے بھی افطار کیا کرتے تھے، سحریاں بھی کیا کرتے تھے، مگر قرآن نے انہیں مسلمان اور مومن کہنے کے بجائے انہیں کیا کہا؟ منافق کہا۔ منافق کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی زبان پر میرے آقا کا نام تو تھا مگر دل میں میرے آقا کی محبت نہیں تھی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد آئیے میں اس کی وضاحت ایک حدیث بخاری سے کرتا ہوں۔ میری گفتگو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادہ لفظوں میں آپ کے ساتھ کروں، کیونکہ چہلم اور کلخانی کے ان موقعوں پر ہمیں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھنا چاہیے اور رب سے اپنے خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ چھوٹے صحابہ یعنی عمر کے حساب سے ان چھوٹے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سے 10 سال حضور کی معیت میں دن بھی، رات بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، سفر بھی، حضر بھی حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ عن الساعة، قیامت کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کے بارے میں بتانے کی بجائے اس سے سوال فرمایا، اور سوال کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَاذَا أَعَدتَّ لَهَا، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ذرا بتا تو صحیح کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ پلٹ کے پھر سوال کرتا ہے، حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور بھی جانتے تھے کہ یہ کیا سمجھنا چاہتا ہے، مگر بار بار دونوں طرف سے سوال و جواب اس لیے ہوئے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ہر آن اس فکر میں ہوتا ہے کہ میری قیامت کیسے اچھی ہو جائے۔ تو جب تیسری دفعہ میرے آقا نے پوچھا نا وَمَاذَا أَعَدتَّ لَهَا، کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو اس نے کیا جواب میں کہا؟ اس نے کہا لا شیء، حضور کوئی تیاری نہیں، دعووں سے نہیں، اللہ کے ہاں دعوے پسند نہیں، کیونکہ سب سے پہلا دعویٰ جب اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ سجدہ کر، ملائکہ کو کہا سجدہ کر، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ رب نے پوچھا تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو آپ بلندی پر جا کے بلندی کی طرف پھینکیں تو پلٹ کے نیچے زمین پر آتی ہے، اور آگ کی تیلی کو جلانے کے بعد اسے الٹا کر دیں، اس کے سر کو شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے، گویا اس نے کہا کہ یہ پستی سے پیدا ہوا، میں بلندی سے پیدا ہوا، تو بلندی سے پیدا ہونے والا پستی سے پیدا ہونے والے کو سجدہ کیسا کرے؟ یہ دعویٰ کرنا کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں لوگوں سے برتر ہوں، میں لوگوں سے فوق ہوں، یہ شیطانی صفت کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ملائکہ کو دیکھیں، رب نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے کچھ نہیں پوچھا، بس سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ تو جب سجدے سے ملائکہ فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، حضور ملائکہ نے نہیں پوچھا سجدہ کر دیا، اور ابلیس نے پوچھا اور سجدہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ ابلیس کی نظر آدم کے ظاہر پر تھی اور آدم کا جسم مٹی سے بنا ہوا تھا، اور ملائکہ کی نظر آدم کی پیشانی پر تھی جس پیشانی میں حضرت کا نور چمک رہا تھا۔ وہ جھک گئے اس لیے کہ آدم کے سراپا میں جلوہ مصطفیٰ تھا جو انہیں نظر آ رہا تھا، اور ابلیس نہ جھکا اس لیے کہ اسے آدم کے سراپا میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو سوال جب کیا آقا نے کہ تو نے کیا تیاری کی ہے، اب میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ اس دنیا میں قرآن اور حدیث ہمیں یہ سمجھاتا اور سکھاتا ہے کہ آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو حضور نے پوچھا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا لا شے، حضور میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ حضور بھی خاموش ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سوال کرنے والا بھی خاموش ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بولتا ہے، وہ کہتا ہے الا انی احب اللہ ورسولہ۔ حضور اگر تیاری کا پوچھتے ہیں تو پھر تیاری صرف میرے یہ ہے کہ میرے اس دل کے نہا خانوں میں آپ کی اور اللہ کی محبت ہے، تیاری کوئی نہیں۔ اور اگر تیاری ہے تو صرف یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو پھر تو خوش ہو جا کہ قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہو، قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو تو میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث آگے ایمان والوں کے لیے، اور انشاءاللہ سارے یہاں ایمان سینے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو حدیث کے اگلے جو لفظ ہیں آپ کے ایمان میں اتنی جلا بخشیں گے کہ اسی روشنی سے آپ کو اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی روشن فرما دے گا۔ اب فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ فرمایا اسے کہ تو میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، میرے ساتھ ہوگا تو حوض کوثر پر، میرے ساتھ ہوگا تو پل صراط پر، تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں فما فرحنا بشیء، ہم زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا حضور کا یہ فرمان سن کے خوش ہوئے۔ جو حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، اور یہ حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ اس حدیث کا اور ایک ایک جملہ آپ کے ذہنوں کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے عمل کو درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ، حضور اگر آپ محبت کرنے والے کے ساتھ ہیں تو پھر میں بھی تو آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی نیک بندے سے محبت کرتے ہو تو اسے جا کے بتاؤ اور کہو اسے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ تمہاری اس محبت کا گواہ ہو جائے، اور قیامت کے دن جب اللہ اس سے پوچھے کہ میں نے 40 بندے وہ جنت میں بھیجے ہیں جو میرے اس نیک بندے سے محبت کرتے تھے، تو فرمایا جب کسی نیک بندے سے تمہیں محبت ہو تو اس کو جا کر بتاؤ اور کہو اسے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ تمہارا یہ کہنا اسے قیامت کے دن جو اللہ نیک بندوں کو 40 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دے گا، تو جو محبت کرنے کا اقرار اس دنیا میں کر چکا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اسی محبت کے اقرار کی وجہ سے جہنم میں جانا منسوخ کر کے اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ،
حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بات یہاں نہیں ختم ہوئی. آج بڑے فتنے کا دور ہے. کسی نے عشق رسول کی دکان لگائی ہوئی ہے, کسی نے صحابہ کی عظمت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, نعوذ باللہ, اور کوئی اہل بیت کے نام کو بیچتا ہے. پہلے تو 4 مسلک تھے نا پاکستان میں, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, وہابی. اب ہر مسلک میں 70 فرقے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی فہم اپنے سینے میں نہیں اتاری, اور یہ ممبر و محراب ہم نے جاہل, وائز اور ذاکرین کے سپرد کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود تو جاہل اور گمراہ تھے ہی, اپنے سننے والوں کو بھی صراط مستقیم سے ہٹایا. آج سب سے بڑی لڑائی اور جنگ علم اور جہالت کی. ہم پستی کی طرف جو جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم میں ان پڑھ تو جاہل ہے ہی, لیکن ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی اب جاہلوں والا کردار ادا کر رہے ہیں. اب اس حدیث کو نوٹ فرمائیے گا تاکہ یہ ساری دکانداریاں ختم ہوں اور اصل دین سمجھ آ جائے. حضرت انس فرماتے ہیں, میں نے کہا انا احب النبی, حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حدیث یہاں ختم نہیں کی, بلکہ آگے حدیث کا حصہ سنیے. فرمایا وابا بکر وعمر, حضور میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے آپ کے یاروں سے بھی پیار کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کاش ہم اہل سنت اپنی کتابوں کو صحیح سمجھ لیں. ہمارے ممبر پر بیٹھنے والے لوگ, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں 2 ہی مسلک ہیں, ایک سنی اور ایک شیعہ. اور سنی ہو یا شیعہ, ان دونوں طبقوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے اخلاص کو بھی نہیں سمجھ سکے. آج سے 70 سال پہلے دین کا رنگ بھی کچھ اور تھا. 70 سال کے بعد آج دین سراپا وبار بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ پر مادیت کی چھاپ گہری ہوتی جا رہی ہے. تو فرمایا فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ, حضور میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے دائیں بیٹھے ہوئے ابو بکر سے بھی, اور آپ کے بائیں بیٹھے ہوئے عمر سے بھی پیار کرتا ہوں. اب سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں ایک حدیث سناتا چلوں, پھر آگے بڑھتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل دینے کے بعد, کفن دینے کے بعد, میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ انور ہے, حجرہ عائشہ, اس کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا, حضور آپ کا یار غار, آپ کے یار مزار بننے کے لیے بے چین. جب آپ کی میت مبارک وہاں رکھی گئی تو صحابہ نے صرف اتنا ہی جملہ بولا تو عائشہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین کا حجرہ کا دروازہ خود بخود کھلا. سوچو ذرا, سوچو سمجھو, ان شخصیات کے مقام کو سمجھو. کتنی بدبختی ہے کہ آج ہم اپنے اختلافات کو چھوٹے سطح سے شروع ہی نہیں کرتے. یا رسول سے شروع کریں گے یا خلفائے راشدین پر آ کے برسنا شروع کرتے ہیں. دروازہ خود کھلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے آواز آئی, فرمایا کہ یار کو یار سے ملا دو, حبیب کو حبیب سے ملا دو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دفن کیا گیا. گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مرضی سے یا وارثوں کی مرضی سے روزہ رسول میں موجود نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو, کیونکہ یہی تو میرا وہ صحابی ہے کہ جب میں مکہ سے چلا تھا اور لوگوں نے میرے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی کہ زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار اور پکڑنا ہے, تو مجھے جس پر سب سے زیادہ اعتماد تھا وہ یہی عائشہ کا ابا تھا. حدیث سنیے.
انا احب النبی و ابا بکر و عمر، یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی کرتا ہوں، عمر سے بھی کرتا ہوں۔ آئیے میں سیدنا صدیق اکبر کی ایک اور فضیلت سناتا جاؤں۔ ان احتفالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو اور ہمارا عمل ٹھیک ہو۔ حضرت ابو بکر مسجد نبوی سے باہر نکلے تو سامنے سے مولا علی مل گئے، تو آپ نے مولا علی کو پکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، ہاتھ چومے۔ مولا علی کہتے ہیں ابو بکر فرمائیے کیا کہنا ہے آپ نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ سے پہلے وعدہ کرو، جو میں کہوں گا وہ تسلیم کریں گے آپ اور مجھے عطا فرمائیں گے۔ کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا یارو۔ ہم نے دین فروشی تو کرنی ہی کرنی تھی، لیکن ہم نے ان شخصیات کے درمیان نفرتوں کو بیان کر کے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ابو بکر مانگ رہے ہیں مولا علی سے، میں جو مانگوں آپ مجھے عطا فرمائیں گے، پہلے وعدہ فرمائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہنے پر مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر جو کہو گے میں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جو میں کہوں گا وہ عطا کرو گے، یہ عاجزی کے لفظ تھے۔ مولا علی نے کیا کہا؟ ابو بکر جو کہو گے میں کروں گا۔ ابو بکر کے رتبے کو بیان کر دیا۔ ابو بکر تم کہتے جاؤ، علی کرتا جائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اس کہنے کے بعد سیدنا ابو بکر نے عرض کی کہ علی میں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر علی جام کوثر میری امت کے پیاسوں کو بلا بلا کے پلائے گا۔ میں تجھ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تیرے آقا کی، ہمارے آقا کی یہ بوڑھا صحابی ابو بکر جب قیامت کے دن حوض کوثر پر آئے تو اسے بھی چند گھونٹ حوض کوثر کے پانی کے پلا دینا۔ یہ لڑائیوں کی بات ہے، اختلافات ان کو کہتے ہیں۔ اگر یہ اختلافات ہیں تو پھر محبت کیا ہوگا؟ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے یہ نہیں کہا اچھا میں دوں گا پانی، یہ بھی ایک برتری تھی، نہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ابو بکر ذرا سنو، اس حدیث کو پورا کر لو۔ کل میں بیٹھا ہوا تھا، آقا نے فرمایا تھا علی جام تو نے پلانا ہے، لیکن پلانا اس کو جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں اس حدیث کو پورا کرتا ہوں، اور یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ اصل جو چیز ہے اسلام میں وہ محبت رسول ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو پھر میری اطاعت کرو۔ چلے تھے تم یہ طلب لے کے کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں، آؤ میرے قدموں میں بیٹھتے جاؤ، رب کی نظر ایسی محبت کی پڑے گی کہ تم رب کے محب نہیں بلکہ رب کے محبوب بن جاؤ۔ حدیث پاک کا اختتام ان الفاظ پر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا آقا کی بارگاہ میں، کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، حضور میرے عمل آپ جیسے تو ہو نہیں سکتے، میرے عمل تو ابو بکر جیسے بھی نہیں ہیں، میرے عمل تو عمر جیسے بھی نہیں ہیں، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وہ ٹھکانہ کیوں جنت ہوگا؟ اس لیے کہ میں اللہ سے، اس کے نبی سے اور اس کے رسول سے، ابو بکر سے، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں۔ گویا امام بخاری 13 صدیوں پہلے یہ سمجھا گئے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ امن نہیں ہے، جنت
جنت میں جانے کا ذریعہ محبت رسول ہے، اور نہ صرف محبت رسول بلکہ محبت ابو بکر، محبت عمر ہے۔ یہ کہہ کے حضرت انس نے یہ سمجھایا کہ ارے نادانو، رسول سے، نبی سے محبت اسی کو ہو سکتی ہے جس کو ابو بکر عمر سے محبت ہوگی۔ جس کا دل ابو بکر و عمر کی محبت سے خالی ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت بھی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے انسان یہی چاہتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے خوشی غمی ہر موقع پر اسی کا ذکر کرتا تھا، اسی کا ذکر سنتا رہتا۔ ارے ہم اہل اسلام اپنی خوشیوں اور غمیوں پر کیوں حضور کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ذکر کرنا بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے تو کسی شاعر نے میرے اس حصے کو ایک شعر میں بڑا آسان طریقے سے سمو دیا، وہ یہ کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ ارے زندگی میں ہی نہیں ذکر رسول کرتے جن کو محبت رسول ہوتی ہے، زندگی تو ان کی گزرتی ہی ذکر رسول میں ہے، لیکن جب وہ مرتے ہیں تو زبان پر درود ہوتا ہے، اور جب وہ قبر میں اترتے ہیں تو قبر میں اترنے کے بعد بھی ان کا دل محبت رسول اور ذکر رسول میں دھڑکتا رہتا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا تو میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہوں یا کوئی اور میرے سامنے بیٹھ کر میرے محبوب کا ذکر سناتا رہے۔ اب آئیے، اب اس کائنات پست و بالا میں حضور سے محبت کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی قطار ہے، مگر میں نے جب قرآن کو پڑھا تو مجھے سرور میری طبیعت پر طاری ہوا، ایک وجد کی کیفیت میرے مزاج میں پیدا ہوئی کہ ارے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو جب میں نے قرآن پڑھا تو لامکانوں میں بیٹھنے والا خدا بھی مجھے حضور سے محبت کرتا ہوا نظر آیا۔ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں مجھے کوئی ایک سورت ایسی دکھا دیں کہ جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، مجھے ایک پارہ کوئی ایسا دکھا دیں کہ جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ مجھے ہر پارے کے ہر پاؤں میں، ہر ربع میں، ہر رسم میں مجھے حضور کا ذکر نظر آیا۔ میں سارا ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن جو محبوب جو محب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے بلندی پر جا پہنچتا ہے، میں اس عروج کے ذکر کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگوں نے مکہ میں مشہور کر دیا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا۔ جب یہ پروپیگنڈا حد سے بڑھا تو جبرائیل آ گئے، فکہا والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ارے جس سے آپ پیار کرتے ہیں آپ کو اس کے سراپا سے پیار ہوتا ہے، لیکن پیار کا مرکز اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ اس طرح رب نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، ارے کہاں چھوڑا ہے؟ میں تو آج بھی اپنے محبوب کے رخ والضحیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ والضحیٰ
قسم ہے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی، واللیل اذا سجا. ذرا توجہ میری طرف اس انداز سے رکھیے کہ بیٹھے یہاں ہوں اور حاضری آپ کی گنبد خضرا پر ہو تو پھر دیکھیے میری اس نقطے کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں. فرمایا واللیل اذا سجا. محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زلفوں کو کھول کے جب اپنے چہرے پر کیا اور پھر مانگ نکالی اور آدھی زلفوں کو اپنے چہرے سے جب ہٹایا، اس ادا کو رب قرآن میں محفوظ کرتے ہوئے کہتا ہے واللیل اذا سجا. پیارے جب تو نے زلفیں اپنے چہرے پر بکھیری تھی وہ ادا بھی بڑی حسین تھی، اور جب تو نے اس کالی زلفوں سے اپنے چمکتے ہوئے چہرے کو آدھا باہر نکالا، یہ ادا تو مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے قرآن کی آیت بنا کے قرآن میں اس لیے اتار دی کہ جب تک میرا کلام پڑھا جاتا رہے گا میرے محبوب کی حسن کی اداؤں کا ذکر ہوگا. ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے خفا ہوا. اب علم والے لوگ یہاں بیٹھے رانا گلزار صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہوگا، اور میں تو عوامی جلسوں میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں گزشتہ 12 سال سے مختلف چینل پر روزانہ آ کے بیان کرتا ہوں، تو وہاں پر کوئی تھوڑی سی بات مشکل کرنے کی مجھے عادت پڑ گئی، تو عوامی جلسوں میں آنے کے لیے ذرا بات بڑی آسان کرنی پڑتی ہے. لیکن میں اس حقیقت کو بھی جانتا ہوں کہ محبت کی بات جس زبان میں بھی کی جائے عاشقوں کے دل میں اتر جاتی ہے. رب انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ رب کو اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، تو رب نے تیسری آیت میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے. اللہ ان کے سوال کا جواب تو یہ تھا تم پہلے قسمیں اٹھا رہا ہے، کبھی چہرے کی کبھی زلفوں کی، شروع سے یہ کہہ دیتا تو ان کا جواب ہو جاتا کہ نادانو رب کہہ رہا ہے کہ نہ میں ناراض ہوا ہوں نہ میں نے چھوڑا ہے. فرمایا کہ در حقیقت یہ میں بتانا چاہتا ہوں تعلق تو اس سے بھی رکھا جاتا ہے جس سے محبت نہ ہو. میں نے پہلے 2 قسمیں اٹھا کے اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ میرا مصطفیٰ سے تعلق عام تعلق نہیں ہے بلکہ محبت و عشق والا تعلق. اس لیے میں نے پہلے 2 قسمیں اٹھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا. آئیے میں کسی موضوع کو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے انسان کرتا ہے کہ یا تو کوئی کرتا رہے اور میں سنتا رہوں یا میں کرتا رہوں تو دوسرے سنتے رہیں. بس یہی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت میرے سامنے میرے محبوب کے جلووں کا، حسن کا، جمال کا، چلنے کا، پھرنے کا، کھانے کا، بیٹھنے کا، جاگنے کا، عبادت کرنے کا، بچوں کے ساتھ بات کرنا، بڑوں کے ساتھ بات کرنا، بس اسی کی اداؤں کا ذکر میرے سامنے ہوتا رہے. یہی میری دل کی خوشی اور اطمینان کا سبب ہے. اب ہم لوگ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت حضور کا ذکر کریں. اب آئیے کہ کیسا ذکر ہو کہ جو ہر وقت کیا جا سکے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے کہ حضور میں فرض نماز کے علاوہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کر. صحابی بیٹھے بیٹھے کہتے حضور فرضوں کے علاوہ میں ایک اپنے زندگی کا روزانہ کا ایک حصہ آپ پر درود و سلام پڑھوں گا. میرے آقا نے فرمایا اور اس میں اضافہ کر. اس نے کہا حضور 2 حصے. میرے آقا نے فرمایا اور اضافہ کر. اس نے کہا حضور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت آپ کے ذکر میں ہی رہوں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فرض پڑھنے کے بعد میرا ہر وقت میری زبان پر اگر ہوگا تو صرف اور صرف آپ کا نام نامی ہوگا.
اور یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ کوئی میٹھا رس نہیں چوستی، یہ کڑوا بھی چوستی ہے، یہ پھیکا بھی چوستی ہے، یہ نمکین رس بھی چوستی ہیں۔ مگر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مکھی سے پوچھا شہد کی کہ تو ہر قسم کا رس چوستی ہے مگر یہ مٹھاس کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں رس چوس کے اپنے چھتے پر جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور ذکر محمد کرتی ہوں، تو اللہ ذکر محمد کے صدقے میں میرے اس پھیکے نمکین کڑوے رس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے تلخیاں، دکھوں کی، پریشانیوں کی نکل جائیں تو میں وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں کہ صحابی کے اس عمل کے مطابق، حضور کے اس خواہش کے مطابق آپ اپنا سارا وقت حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ساری تلخیاں مٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے کہ ذکر کے بعد دوسرا پہلو ہے احترام۔ بس احترام کی بات کر کے میں انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ احترام کی بات کر رہا ہوں، اب احترام کی طرف آئیے۔ احترام کا ایک بڑا مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر، ادھر کفار کا لشکر ہے، ادھر حضور جلوہ گر ہے، اور وہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مکہ عمرہ کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلح نامہ لکھا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور جب وضو کے لیے صحابہ پانی لائے تو کیا دیکھا کافروں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرتے ہوئے نیچے اپنے ہاتھوں کو بچھا دیا اور زمین تک ہاتھ بچھ گئے۔ وہ کافر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ سناتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب ہاتھ بچھ گئے تو کہنے لگے، ہم دیکھنے لگ گئے کہ اب ہوتا کیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا اور صحابہ اپنے ہاتھوں پر حضور کے وضو کا پانی لیتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے تھے، اپنے سینے پر ملتے تھے، اپنی گردنوں پر ملتے تھے، اپنے بازوؤں پر ملتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس ادب کا کیا فائدہ ہوگا کہ حضور کے وضو کا پانی سمجھتے ہیں آپ، اس میں کلی حضور فرماتے ہیں، ناک مبارک صاف فرماتے ہیں، چہرے وضحا پر پانی ڈالتے ہیں، چمکتی ہوئی بازوؤں پر، ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہیں، پاؤں مبارک دھوتے ہیں۔ وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے چہرے پر ملتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیوں ملتے ہو؟ ان کا اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ جس جسم سے حضور کے وضو کا پانی لگ جائے وہ دنیا میں ساری بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ دنیا میں جسم بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس ایک بال تھا، مدینہ میں کوئی بھی بیمار ہوتا اسے بخار نہ اترتا تو اس گھر میں چلے جاتے اور وہ پانی میں حضور کا بال مبارک بھگو کے مس کر کے پلاتا، بخار اترتا۔ تو پہلا فائدہ یہ کہ جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کے جسم پر مصطفیٰ کا پانی لگ جائے جہنم کی آگ اسے مس نہیں کر سکتی۔ اب آپ بتائیے کہ صحابہ عمل تو کرتے تھے لیکن عمل سے زیادہ یقین اس بات پر تھا کہ نجات محبت رسول سے ہوگی، نجات ذکر رسول سے ہوگی، نجات ادب رسول سے ہوگی۔ اب وہ واپس گئے اور انہوں نے کافروں سے کہا کہ شروع کر لو اور بھاگنے کی کرو یہاں سے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم کوئی کمزور تو نہیں ان سے؟ انہوں نے کہا کمزور نہیں ہو،
میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات میں بادشاہوں کا ادب دیکھا ہے. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جیسا ادب میں نے مصطفیٰ کے غلاموں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہیں نہیں. ارے جو اس کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اس کا پسینہ اور خون کیسے زمین پر گرنے دیتے. اب یہ ادب تھا صحابہ کا, یہ ادب تھا صحابہ کا. اللہ اکبر. اب آئیے میں ایک اور حدیث, یہ تو میں نے ایک اجتماعی صحابہ کا عمل آپ کے سامنے رکھا اور میں حیران ہوتا ہوں کہ صحابہ کی بات کرنے والوں میں ادب مصطفیٰ کی کمی کیوں ہے. یہ صحابہ کا اجتماعی عمل ہے یہ کہ پانی تک نہیں گرنے دیتے. ارے جس راستے سے بھی جاؤ گے سبق ایک ہی ملے گا, وہ ہے ادب رسول, ادب مصطفیٰ, احترام مصطفیٰ. حضرت مالک بن سنان یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں جب کافروں کی طرف سے حملہ ہوا تو حضور کا جو خود تھا اس کے چند حلقے وہ حضور کی پیشانی میں پیوست ہو گئے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھاگتے آئے. اب اس وقت آلات تو نہیں تھے کہ وہ خود کے حلقے حضور کے ماتھے سے نکالے جاتے. انہوں نے اپنا دانت اس حلقے پر رکھا, اتنے زور سے کھینچا کہ حلقہ حضور کی پیشانی سے نکل گیا, لیکن حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا. اب دوسرا حلقہ حضور کی پیشانی سے نکالنا تھا. انہوں نے پھر نہیں پرواہ کی کہ دانت ٹوٹ گیا, میرا خون نکل رہا ہے. ان کو یہ احساس اور دکھ پریشان کر رہا تھا کہ حضور کے ماتھے پر یہ کیل نما حلقہ جو ہے یہ حضور کو تکلیف دے رہا ہوگا. ابو عبیدہ تیرا ایک دانت کیا سارے دانت بھی قربان ہو جائیں لیکن مصطفیٰ کو راحت مل جائے. انہوں نے پھر منہ رکھا, دانتوں سے پھر دوسرا حلقہ کھینچا تو دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا. جب دوسرا دانت شہید ہوا, حلقے نکل گئے تو حضور کے ماتھا مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے. حضرت مالک بن سنان کہتے ہیں کہ میں بھاگا, میں نے جا کر حضور کے ان خون کے فواروں پر اپنا منہ رکھ دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں آج کی اس گفتگو میں قرآن اور حدیث میں بھی بخاری سے کم کوئی حدیث نہ بیان کروں, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو آپ بیان کر رہی ہیں بخاری میں ہے. میں کہتا ہوں نیک باتوں پر عمل کرنا ہمارا کام ہے. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے, کیا نام ہے. ادب مصطفیٰ کی بات جہاں سے بھی ملے ہمیں وہاں اپنا سر جھکا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علامہ پیر شفاعت رسول نوری صاحب. وہ فوارہ خون کا نکلا, وہ چوستے رہے یہاں تک کہ خون نکلنا بند ہو گیا, منہ بھر گیا. اب حضور بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا صحابی کرتا کیا ہے, اور صحابی نے کیا کیا کہ تھوڑا سا پرلی طرف جا کر خون نگل گئے. خون نگل کر واپس آئے. میرے آقا نے پوچھا کہ وہ خون کدھر کیا ہے, کہا یا رسول اللہ وہ تو میں نگل گیا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے, یقین کیجئے, یقین کیجئے. اقبال نے بھی یہی فلسفہ پیش کیا تھا. اقبال نے بھی یہ کہا تھا بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیب. ارے کعبہ کے چکر لگاتے رہو گے تو مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ کعبہ کے چکر تو ابو جہل بھی لگاتا تھا, ابو لہب بھی لگاتا تھا. کعبہ کے چکر لگانے سے پہلے مصطفیٰ کا دیوانہ بن کے مصطفیٰ کے چکر لگاؤ, پھر کعبہ کے چکر لگاؤ گے تو مسلمان بھی کہلاؤ گے, مومن بھی کہلاؤ گے اور اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے,
ارے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ یہ داڑھی والے کا فلسفہ نہیں، یہاں داڑھی والے اور بن داڑھی کا بھی بڑی تفریق چلتی ہے، اور اگر بین داڑھی والا کوئی بات کہے تو بڑا لوگ توجہ سے سنتے ہیں، جی یہ جڑی گل کرے گا نا یہ بڑی کھری گل کرے گا۔ یہ داڑھی والے تو کرتے ہی رہتے ہیں یہ باتیں۔ اقبال نے کہا ہے کامیابی کا فلسفہ صرف ایک ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اور وہ فلسفہ صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ، غلام بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ تو وہ خون پی گئے تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نوٹ فرما لیں، عربی یاد کر سکتے ہیں تو عربی یاد کیجئے، نہیں تو ترجمہ اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا من ينظر الى من خالط دمه دمی فلینظر الى مالک دل سنان۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ جس کے خون میں مصطفیٰ کا خون ہے، وہ آئے مالک بن سنان کو دیکھتا ہے۔ گویا حضور نے اعلان فرما دیا، لوگو اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھنے سے تمہیں میرے خون کی خوشبو آئے گی۔ اور مالک بن سنان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہاں ٹکٹ دی جائے گی، دروازے 8 ہوں گے نا، کہ تو نے پہلے دروازے سے، تو نے دوسرے دروازے سے، تو نے چوتھے دروازے سے، تو نے 5ویں سے، تو نے 6ٹھے سے، تو نے 7ویں سے، تو نے 8ویں سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مالک بن سنان جب پہنچیں گے تو انہیں دروازے کا نمبر نہیں بتایا جائے گا، حیران ہوں گے کہ ہر ایک کو تو دروازے کا نمبر بتایا جا رہا ہے، اور اسے شہادت، ٹکٹ جسے ہم کہتے ہیں، سند جسے کہتے ہیں، وہ بھی دی جا رہی ہے جنت کی، اور نمبر بھی بتایا جا رہا ہے، اور مجھے کچھ بھی نہیں۔ تو فرشتہ کہے گا بس تم آگے چلا جا، آگے چلا جا۔ وہ آگے جائیں گے تو حیران ہوں گے کہ ہر جنتی کو ایک ایک دروازے سے آواز دی جا رہی تھی کہ تو پہلے دروازے سے آ جا، تو دوسرے سے آ جا، تو تیسرے سے آ جا، تو چوتھے سے، تو 5ویں سے، تو 6ٹھے سے، تو 7ویں سے، تو 8ویں سے۔ مگر جب میں گیا تو 8 دروازوں سے آواز آئی، مالک بن سنان میرے اندر سے جنت میں چلا جا، میرے اندر سے جنت میں چلا جا۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ 8 دروازوں سے کیوں آواز آ رہی ہے؟ تو جنت کے دروازوں پر کھڑے ہونے والے فرشتے کہیں گے ارے تجھے 8 دروازوں سے اس لیے آواز دی جا رہی ہے کہ تجھ سے مصطفیٰ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو ایک اور لفظوں میں بھی بیان فرمایا میں ینظر جو چاہے کہ وہ دیکھے اس شخص کو، جو چاہے کہ وہ دیکھے اس شخص کو کہ جو جنتی ہے تو چلا آئے وہ دیکھے مالک بن سنان کو۔ فرمایا من خالط دمہ دمی لم یمسہ النار، جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اسے جہنم کی آگ مس نہیں کر سکے۔ عشق والوں، محبت والوں، بات اختتام کی طرف اور اس موضوع کو مکمل کرنا میں چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا شکوہ کیا جاتا ہے کہ جی جو تقریر کرتے ہیں وہ سر کہیں سے پاؤں کہیں سے پکڑ کے بس وقت گزار جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، موضوع کے پر بیان کرنے والے ہمارے بے شمار علماء اور خطبہ واعظین موجود ہیں، سب کو ایک ہی لڑی میں نہ ہاکا کرو، بس اپنے اندر ذوق پیدا کرو سننے کا۔ ہمارے ہاں کیا ذوق ہے کہ مسجد میں تقریر شروع ہوتی ہے 1 بجے، ختم ہوتی ہے 1:40 پر، گھڑی دیکھ رہے ہوتے کہ 1:40 ہو گئے،
اور پھر بھی نہیں جاتے مسجد میں 40 پر بھی، کہتے ابھی تو اذان ہونی ہے، سنتیں ہونی ہے، خطبہ ہونا ہے، 10 منٹ نعوذ باللہ ہمارے اور ضائع ہو جائیں گے، کیوں نہ ہم وہ بھی بچا لیں۔ حسن ذوق پیدا کرو، حسن ذوق، تو پھر ممبر پر بیٹھنے والے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اپنے موضوع سے انصاف کرنے والے۔ جب آپ لوگ اذان پر آنے والی عادت ڈالو گے تو پھر ممبروں پر بیٹھنے والے بھی وہی ہوں گے جو علمی طور پر یتیم ہوں گے۔ محبت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ حضور کو تو ہم سے محبت ہے ہی ہے، فرق اور کمی ہماری طرف سے ہے۔ کاش ہمارے سینوں میں بھی اتنی ہی محبت ہو جائے جتنی اللہ نے حضور کی امت کی محبت حضور کی امت کے دل میں رکھی ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا حبیب تم پر بڑا حریص ہے، میرا حبیب جب تم کہیں بھی ہوتے ہو، دکھ میں مبتلا ہوتے ہو تو میرا حبیب تڑپتا۔ ارے ان کے دل میں تو محبت ہے، پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھ کے دعا کر رہے تھے، اللہ نیک تو جنت میں چلے جائیں گے، مجھے اس ولادت کے وقت اگر کوئی غم کھائے جا رہا ہے تو وہ اپنے گناہگاروں کا غم ہے۔ حضور سے عشق و محبت تو کر کے دیکھو، پھر مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا۔ آئیے میں اس حدیث کو مکمل کر کے اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جس کے جسم میں میرا خون ہوگا اسے جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ اور چند قطرے مالک بن سنان کے خون میں گئے تو 8 دروازے جنت کے اس کو آوازیں دے کے بلا رہے ہیں۔ ارے جب چند قطروں کی یہ شان ہے تو وہ حسن حسین جن کا سراپا مصطفیٰ کا خون ہے ان کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس کے جسم میں میرے چند قطرے گئے، یہ جنتی بن گیا، اور جس سراپا میں میرا خون ہے وہ جنتیوں کے سردار، وہ جنتیوں کے، ارے جنتیوں کے سردار امام حسن حسین نہیں ہوں گے تو اور کون ہو؟ اور آپ کی سرداری کو صحابہ نے دنیا میں تسلیم کیا ہے۔ حضور کا جب وصال مبارک ہو گیا تو حضرت ابو بکر ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ خطبہ۔ تو امام حسن حسین تیار ہو کے سرما لگا کے کپڑے پہن کے باہر نکلا کرتے تھے، حضور کے ممبر پر بیٹھ کے حضور کا خطبہ سنتے تھے۔ بچے شہزادے دونوں باہر نکلے تو دیکھا کہ حضور ممبر پر جلوہ گر نہیں۔ اللہ اکبر، ان بچوں کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کہ جب ممبر کو خالی دیکھتے ہوں گے، مصلی کو خالی دیکھتے ہوں گے۔ امام حسن آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر کے چوگا کو، کپڑے کو، قمیص کو پکڑ کہتے ہیں ابو بکر نیچے اتر آؤ۔ اسی لمحے ابو بکر ممبر سے نیچے اتر گئے، اسی لمحے ممبر سے نیچے اتر، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ شہزادے کے، چھوٹی عمر کے، جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا خون ہے، فاطمہ کے دل بر ہیں، علی کے دل بند ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو رولانا رب بھی، جن کا رونا گوارا نہیں کرتا۔ کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن فرماتے ہیں جاؤ ابو بکر خطبہ دو۔ ابو بکر واپس ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا۔ میرا بیٹا اگر خطیب کو بلائے نا کہ نیچے آؤ تو خطیب اگر اتر کے آ جائے گا تو خطبہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا خطبہ، پھر اسے پڑھنا پڑے گا شروع سے پھر خطبہ۔ لیکن قربان جاؤں حضور کے نواسوں کی عظمتوں پر کہ ابو بکر کو نیچے اتارا، کہا جا کے خطبہ پڑھو، ابو بکر کا خطبہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ بلایا جو نواس ہے رسول، سردار تو تھے وہ۔ ارے شیر کا بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے دن شیر ہوتا ہے،
اور گیدڑ کا بچہ بڑا ہو کے شیر نہیں بنتا. یہ دونوں شہزادے پہلے دن سے ہی سردار تھے مومن. آج تو بات کرتے ہوئے صحابہ کی اور اہل بیت کی بات کرتے ہوئے ڈر آتا ہے, دل کانپتا ہے, کیونکہ ہم نے ان ذکروں کو بھی تفریق کے نظر کر دیا ہے. اگر زیادہ ذکر کرو اہل بیت کا سوچتے ہیں لوگ یا یہ شیعہ ہے یا شیعوں سے متاثر ہے, اور اگر زیادہ ذکر کرے صحابہ کا تو کہتے ہیں اندروں وہابی یا دیوبندی ہے یا دیوبندیوں سے متاثر ہے. خدا کے لیے حضور کے دین پر رحم کھاؤ, حضور کے دین پر رحم کھاؤ. ان تفریقات سے بالا تر ہو کے مشرقوں کے چکروں کو چھوڑ کے مسلمان بننے کی کوشش کرو. اور مسلمان وہ ہے جو خدا کی توحید کو مانتا ہو, مصطفیٰ کا عشق دل میں رکھتا ہو, صحابہ کی عظمت کو اپنے سر کا تاج بناتا ہو, اور اہل بیت کی غلامی کو اپنے گلے کا توق سمجھتا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باپ سے ملنے کے لیے گئے تو خیمے سے باہر ان کو روک دیا اور کہا کہ آج امور ریاست میں وہ مصروف ہیں, آج ملاقات نہیں ہو سکتی. واپس چلے گئے. تھوڑے فاصلے سے حضرت امام حسن ملنے کے لیے آ رہے تھے. امام حسن نے جب سنا کہ حضرت عمر مصروف ہے تو وہ وہیں سے واپس چلے گئے. تو خادم نے جا کر اندر بتایا کہ میں نے آپ کے شہزادے کو کہا عبداللہ آپ کے ابا آج مصروف ہے, ملاقات نہیں ہو سکتی. تو نواز رسول واپس چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سسر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کام نہیں چھوڑا اور باہر آئے. خادم سے پوچھا بتاؤ حضور کا شہزادہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس راستے گئے. وہ اس راستے بھاگے, کبھی دائیں کبھی بائیں. صحابہ حیران تھے کہ یہ دیوانوں کی طرح عمر کہاں بھاگتے پھر رہے ہیں. تو راستے میں ایک چوراہے پر نواز رسول مل گئے اور جا کر ان کو معانقہ کیا. ہاتھ چومے. ہاتھ چومنے کے بعد معانقہ کرنے کے بعد ہاتھ چومنے کے بعد اللہ اکبر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں اے نواز رسول واپس کیوں چلے گئے؟ تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آپ کے خادم نے آپ کے بیٹے کو کہا کہ ابا مصروف ہیں, آج ملاقات نہیں ہو سکتی, میں اس لیے واپس چلا گیا. یہ جملے ہی سمجھ لو یارو, یہ جملے ہی سمجھ لو کہ امام حسن اور حضرت عمر کا کیسا پیار تھا, کیسا ادب تھا, کیسا احترام تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اے نواز رسول وہ عمر کا بیٹا تھا, تم حیدر کرار کے بیٹے. اس کی ماں نبی کی بیٹی نہیں, تمہاری ماں نبی کی بیٹی تھی. تمہاری نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, تمہارے ماموں محمد و ابراہیم و طاہر ہے, تمہاری خالائیں رقیہ ام کلثوم زینب ہے. تمہاری شان اور ہے, اس کی بات اور ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں. ارے عمر فاروق کی باتیں تو ہم کرتے ہیں, عمر فاروق کے ایمان کو بھی تو دیکھو کہ ان کا ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رو بھی رہے تھے, اپنے سر سے کپڑا اتار کے حضرت امام حسن سے کہتے ہیں اے حسن یہ عزت کی جو چند بال عمر کے سر پر ہیں یہ تیرے نانا کے قدموں کا صدقہ ہے. آئندہ مت پوچھئے, بن پوچھئے اندر آ جایا کرے. اور پھر رو کے کہتے ہیں اے شہزادہ رسول آنے کی بھی ضرورت نہیں, آنے کی بھی ضرورت نہیں, مجھے ہی بلا لیا کرو. اور اگر مجھے نہ بلاؤ تو جو حاجت ہو خدمت کو لکھ کے بھیج دیا کرو, میں خود حاضر ہو جایا کروں.
تو حضرت مالک بن سنان کے خون میں چند قطرے گئے تو وہ جنتی بن گئے، اور جنت کے 8 دروازوں سے انہیں آوازیں آتی ہیں، اور جو سراپا مصطفیٰ کا خون ہو اور حسن و حسین ہو، ان کو میرے آقا نے اس لیے فرمایا کہ یہ جنتیوں کے سردار ہیں، یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور کسی صحابی نے سر اٹھا کے سوال نہیں کیا، حضور ابو بکر ان میں ہیں، عمر جنتیوں میں ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، یہ تو ننھے شہزادے ہیں، آپ انہیں جنتیوں کا سردار فرما رہے ہیں۔ کسی نے سوال نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ کے لیے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات حرف آخر ہوتی ہے، حرف آخر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ کے 2 دانت ٹوٹے اس موقع پر کہ انہوں نے وہ کیل نکالا کھود کا حضور کی پیشانی مبارک سے، اور ایک کرن میں بیٹھا ہوا، نہیں سمجھے، یمن میں بیٹھا ہوا دیوانہ تھا، یمن میں بیٹھا ہوا ایک دیوانہ جس کا نام اویس کرنی تھا، اس تک خبر پہنچی کہ حضور کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اویس بے خود ہو کے ایک دانت توڑ دیا، بے خود ہو گئے، ایک دانت توڑ دیا۔ پھر سوچا کہ حضور کا یہ نہیں تو شاید یہ ٹوٹا ہوگا، وہ دانت توڑ دیا۔ پھر کہا شاید یہ دونوں نہیں ہوں گے، 7 والا توڑ دیا۔ توڑتے توڑتے 32 دانت حضور کے عشق میں قربان کر دیے، قربان کر دیے 32 دانت حضور کے عشق میں قربان کر دیے، دانت قربان کر دیے۔ اور ماں کا ادب کتنا، ماں کا ادب کتنا کہ صحابی نہیں بن سکے ماں کے ادب و اطاعت کی وجہ سے۔ تابعی بڑا دل میں تڑپ تھی کہ حضور کا دیدار کروں، ماں کی خدمت میں رہتے تھے، صبح و شام ان کو نہلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے کپڑے صاف کرنے، تو رو رو کے کہتے تھے اماں مجھے اجازت دے دے، میں آقا کا دیدار کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا پھر ایک شرط پر تجھے اجازت دیتا ہوں، ایک شرط پر اجازت دیتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ مدینہ سیدھا مسجد نبوی میں جانا، حضور بیٹھے ہوں تو مل لینا، نہ بیٹھے ہوں تو واپس آنا۔ حضرت اویس کرنی مدینہ آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے پہنچے تو حضور نہیں تھے۔ اب انہوں نے کہا حضور باہر تشریف لے گئے، کہنے لگے باہر جا کے میں تلاش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں سے وعدہ کر کے۔ ارے یورپ اور امریکہ کی ثقافتوں کی طرف نہ دیکھو، اپنے واپس پلٹو مدینہ کی ثقافت کی طرف۔ مدینہ کی ثقافت آپ کو سکھاتی ہے کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ مسجد نبوی تک جاؤں گا، آقا مل گئے تو زیارت کر لوں گا، صحابی بن جاؤں گا، نہیں تو واپس آ جاؤں گا۔ اب جب ماں کا وعدہ یاد آیا تو مسجد نبوی سے نکلے نہیں تلاش کرنے کے لیے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ یارو مجھے صرف وہ چارپائی، وہ لوٹا، وہ مصلی ہی دکھا دو کہ جس پر حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئی، حضرت اویس کرنی کو بلا لیا۔ جب اویس اندر گئے پہلے حضور کے لوٹے کو اٹھا کے چومتے ہیں، پھر حضور کی تسبیح کو چومتے ہیں، پھر حضور کے مصلی پر گر جاتے ہیں۔ ماتھے والا حصہ نہیں، حضور جہاں پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے تھے پھر اس کے پوچھتے روتے ہیں یا رسول اللہ میں نہ جاتا واپس، میری ماں بیمار ہے، میں باہر نکل کے آپ کو تلاش کرتا لیکن وعدہ کر کے آیا۔ روتے رہے، روتے روتے وہیں سے واپس چلے گئے۔ آج ہم لوگ ماں باپ مر جائیں تو 1000 کھانے رکھ دیتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ ارے ماں باپ کے مرنے کے بعد ہزاروں کھانوں پر ختم تو دلواتے ہو، کاش یہ کھانے انہیں ان کی زندگی میں کھلاتے۔ میں نے بے شمار ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دن میں بچوں کی طرف سے 2 نوالوں کے لیے اور 1 گلاس پانی کے لیے ترستے ترستے مر جاتے ہیں۔ ماں باپ کو ترسا کے مارنے والے نوجوانوں
تمہارے ان 1000 کھانوں پر فاتحہ تمہارے ماں باپ کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جو تم نے ان کے مرنے کے بعد اس حال ثواب پر لگانا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، 1000 کھانے لگانے ہیں، اسی کھانوں کا پیسہ جمع کر کے ان کی زندگی پر ان پر لگا دو۔ حضور کی تو زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ویسے کرنے میرے بغیر چلے گئے اور تابعی رہے، صحابی نہیں بنے۔ حضور تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ مجھے اپنے کسی عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور ایک عاشق آیا تھا دیوانہ، نام کا تو مجھے نہیں پتا، آپ نہیں تھے، وہ کہنے لگا میں ماں سے وعدہ کرایا ہوں۔ ماں سے وعدہ، خدا کے لیے ماں سے وعدے جو ہے انہیں یاد رکھو۔ اگر ماں کے ساتھ وعدے آپ نے نہیں بھی کیے تو اللہ نے آپ سے کچھ وعدے کرائے ہوئے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن آگے کہتا ہے ارے ان کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے وہ جملہ بھی منہ سے نہ نکالو جس سے ان کا دل دکھ جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، کہا کہ ایک عاشق تھا، حضور اندر آیا تو کبھی لوٹا چومتا، کبھی تسبیح چومتا، آپ کے مصلی کے جو پاؤں کا سمت تھا وہ چومتا رہا اور رو رو کے چلا گیا، کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ ارے واپس چلے گئے، توجہ میری طرف رہے، اس لیے کہ میں موضوع کو آخری جملوں پر لا رہا ہوں، آخری جملوں پر لا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنی کملی دی اتار کے، ابو بکر عمر تم دونوں آؤ، یہ میری کملی ہے، کالی کملی میری، جس کالی کملی کے بوسے سے لینے کے لیے عرش کا جبرائیل بھی ترستا ہے۔ یہ میری کالی کملی ہے، یہ میرے عاشق اویس کو دینا۔ یہ جملہ تو ایک عام سنتے رہتے ہیں، اگلا جملہ دیکھ سنو، اس میں بھی کوئی کم عزت شرط نہیں کہ حضور اپنے جسم سے مست شدہ کملی دے رہے ہیں کہ میرے عاشق اویس کو دینا، اور اسے بٹھا کر کہنا کہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا۔ یہ رتبہ کسے ملا؟ یہ اسے ملا کہ جو نبی کا عاشق تھا، ماں کا فرمانبردار، اور کہا کہ اسے کہنا کہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کر دو۔ اور ابو بکر عمر تم بیٹھ کے اس کی دعا پر آمین کہنا، آمین کہنا۔ اب وہی اویس سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، کھڑے ہوں گے سارے، تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا، سارے نیکوکار سب، کوئی اپنے نیکیوں پر، کوئی اپنے عمل پر، کوئی اپنے ایمان پر، کوئی اپنی محبت پر، کوئی حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اویس کو روک لیا جائے گا، اویس رک جاؤ، اویس رک گئے، عرض کریں گے حضور سارے چلے گئے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اویس کے دل میں، کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دھڑکا نہیں ہوتا، دھڑکا تو ہوتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہے کہ رب اگر دے کہ میں نے سب کو جہنم میں بھیج دیا، ایک کو جنت میں، تو میں کہوں گا مجھے یقین ہے کہ وہ جنتی ایک میں ہوں، اور رب کہے کہ میں نے سب کو بخش دیا، ایک کو نہیں بخشا، تو میرے دل میں خدا کا خوف اتنا ہے کہ میں گمان کروں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ کسی کو اللہ کی رحمت پر یقین تو ہو سکتا ہے، دعوے نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ جو آج پیر بیٹھے ہوئے نا جنت کے ٹکٹے اپنے مریدوں میں بانٹ رہے، یہ گمراہی کے اڈے ہیں۔ یہ کسی پیر کو یہ اجازت شریعت نہیں دیتی کہ وہ مریدوں میں جنت کے ٹکٹے باندھے۔ ارے خود پیر کا نہیں پتا کہ وہ جنتی ہے بھی نہیں، لیکن نیکوکاروں کے بارے میں ہمارے عقائد یہ کہتے ہیں کہ حسن ظن رکھو کہ اس کی زندگی اچھی تھی تو اس کی موت بھی اچھی تھی، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اویس کو جب حضور کہیں گے ٹھہر جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، حضرت اویس کہتے ہیں مجھے دھڑکا لگے گا دل میں، خیال آئے گا خدا جانے کوئی میرا عمل تو ایسا نہیں جس کی وجہ سے مجھے جنت سے روکا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ اویس اس لیے نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں آخر میں تو جانا، تو جاتے ہوئے جو باقی بچے کھچے رہ جائیں گے جنت سے ان کو بھی ساتھ تجھے اس لیے روکا ہے کہ حضور کی امت کا کوئی فرد بھی جنت میں جانے سے نہ بچ جائے۔ گویا حضور کے گناہگاروں پر رحمت کا جھاڑو اللہ پھیروائے گا تو اویس کرنی کی ہاتھوں سے، اور یہ اویس کرنی
وہ ہیں جو ماں کے باادب تھے، ماں کے خدمت گزار تھے۔ خدا کے لیے پیسے لگا کے حج پر مت بھاگو اور گھر میں ماں باپ کو کوستے پھرو، عمروں پر نہ جاؤ اور ماں باپ کو گھر میں کوستے پھرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے اگر تم حج مقبول کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو چلے آؤ اپنے بوڑھے ماں باپ کا مرجھایا ہوا چہرہ محبت سے دیکھ لیو تو تمہیں اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ پتہ نہیں وہ تمہارا حج قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، رب وعدے کر رہا ہے کہ تمہارا حج مقبول ہے اگر تم ماں باپ کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رانا محمد اقبال نور مرحوم ایڈوکیٹ کو قبر میں اس محفل کے صدقے میں جس میں حضور کا ذکر ہوا، ثنا خوانی ہوئی، تلاوت ہوئی، اس ذکر کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے باری تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس محفل پاک میں جتنے آئے ہیں ان میں سے جن جن کے آئزہ اقارب رشتہ دار فوت ہو گئے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ اے باری تعالی بالخصوص رانا محمد اقبال نون مرحوم ایڈوکیٹ کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت بنا، بتقاضۂ بشریت جو ان سے غلطیاں اور خطائیں ہوئی اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے باری تعالی ان پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اطاعت اور طاعت کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنی زندگی میں گناہوں پر رونا نصیب فرما، ہمیں اپنی زندگی میں اے اللہ اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی میں اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، اے اللہ مرتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما، قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ چہرہ انور کی پہچان عطا فرما، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ رانا محمد اقبال نور کے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، رشتہ دار، بہنیں جتنے بھی اے اللہ زندہ ہیں ان سب پر اپنا کرم فرما دے، اور جتنے میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں اللہ ان سب پر بھی اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی حج اور عمرہ نصیب فرما دے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب فرما دے، پاکستان کو استحکام عطا فرما دے، پاکستان کو استحکام عطا فرما دے، پاکستان میں اے اللہ معاشی طور پر استحکام عطا فرما، سیاسی طور پر استحکام عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان میں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اے اللہ ان کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔